جب ہمارے وہ بھائی اس دنیا سے رخصت ہوئے تو ابا جی کہتے ہیں کہ زندگی میں یہ میرے لیے انتہائی مشکل اور پریشان دن تھا، چونکہ بچپن میں باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، پھر جوان بھائی دنیا سے رخصت ہوئے، اپنی 2 ازواج کو میں نے اپنے ہاتھوں سے لحد میں اتارا، اور اس سے قبل جو ہے وہ 3 بیٹے لحد میں اتار چکا تھا۔ تو بیٹا فوت ہوتا تو اس کے بعد ہماری وہ والدہ بھی چلی جاتی، تو کہا کہ مجھے پھر وہ بیٹا فوت ہوا تو سخت دکھ ہوا۔ تو اس دن ایسے تھا کہ مجھے کچھ ہو جائے گا، یعنی صبر کا پیمانہ چھلکنے کو تھا۔ ابا جی فرمایا کہ میں پھر جب رات کو سویا، وقت جاگے تو حضور کی زیارت نصیب ہوئی۔ فرمایا کرتے تھے، 2 مرتبہ یہ بات میں نے آپ سے سنی ہے کہ کہتے ہیں کہ میرے آقا اتنے رحیم ہیں کہ میں نے حضور کی آنکھوں میں آنسو دیکھے اور آقا کریم نے اپنا دست شفقت میرے سر پہ رکھ دیا۔ اس کے بعد یہ بات میں یہاں مختصر کرتا ہوں۔ کچھ عرصہ کے بعد حج و زیارت کے لیے حرمین حاضر ہوئے، تو جب یہ 1971 کے آخر کی بات ہے، تو ان دنوں کے اندر 4 ماہ 3 ماہ لوگ جو ہیں وہ بحری جہاز پہ آپ نے سفر کیا تھا۔ تو دوبارہ حج و زیارت کے بعد جب تشریف لائے تو اس وقت میری عمر 21 دن تھی۔ ابا جی کو وہاں اطلاع پہنچا دی گئی، کہتے ہیں میں اس وقت حرم کے صحن میں تھا، تو مجھے صاحب نے جس نے فون سنا اس نے آ کے مجھے حرم میں بتایا، تو کہتے ہیں میں دوڑ کر کعبہ کے پردوں سے لپٹ گیا۔ ایک تو میں نے زندگی کی دعا مانگی، اور دوسرا میں نے عرض کی کہ مالک میرا یہ بیٹا تیرے دین کا خادم بنے اور درویش اور عالم بنے۔ یہ مجھے ابا جی نے 2 مرتبہ اسی مقصد کے لیے مجھے یہ بات سنائی تھی، ورنہ شاید وہ زندگی کے اس راز کو بھی اپنے سینے میں لے کے دفن ہو جاتے، لیکن یہ بات مجھے احساس دلانے کے لیے انہوں نے جو ہے وہ جب سنائی۔ فرمانے لگے اس کے بعد میں بازار گیا کہ میں اپنے بیٹے کے لیے کوئی تحفہ خریدوں، تو ظاہر ہے بچے اور بچوں کے لیے کھلونے، لباس، کپڑے خریدے جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں گزر رہا تھا، میرے دل میں کئی طرح کے خیالات تھے کیا خریدوں، تو کتابوں والی دکان آ گئی تو میں اس پہ چڑھ گیا، تو امام جلال الدین سیوطی کی مصنفہ حدیث رسول پر مشتمل کتاب الخصائص الکبریٰ سب سے پہلے میں نے جو ہے وہ آپ کے لیے تحفہ خریدا۔ اور ایک دن آیا کہ جب مجھے ہوش سنبھلی اور میرے والد گرامی نے جب مجھے یہ بات سنائی، اور اس کے بعد مجھے یہ کتاب یہ آپ کے سامنے ہے میرے ہاتھوں میں دی، اور کہا کہ بیٹا میں نے تمہارے لیے سب سے پہلے تحفہ یہی خریدا تھا، اور یہی میں تمہارے لیے وہاں سے لے کر آیا ہوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کو اور بھی اولادیں دیں۔ میری 9 ہمشیرہ ہیں جو باقاعدہ حیات ہیں، اور ایک 10 سال عمر میں چھوٹا میرا بھائی جس کو آپ سارے جانتے ہیں، احمد رضا آپ کے مصطفی، ہم 2 ہی بھائی ہیں۔ تو پھر آپ نے کچھ عرصے کے بعد کپڑے کا کام شروع کیا، کاموں کی میں انہوں نے انتہائی جو ہے وہ مختصر سی دکان شروع کی، اور اس کو ساری زندگی مختصر ہی رکھا۔ 37 سال بلا ناغہ دلائل الخیرات کا وظیفہ انہوں نے کیا، اور یہ چونکہ ہم نے ان کو عمر کے آخری حصے میں دیکھا ہے۔ جب ہم نے شعور کی آنکھ کھولی تھی تو اس وقت ابا جی کی عمر 70 سے اوپر تھی، تو اس لیے ہم نے جو ہے وہ ان کی جوانی کے عالم کو یا اس دور کو نہیں دیکھا، اس دور کے اثرات ہم نے ضرور دیکھے ہیں، کیونکہ جب وہ مسند پہ بیٹھے اور تبلیغ کا کام شروع کیا انہوں نے، تو آپ نے جتنے بھی بستی کے لوگ تھے، دیہات کے لوگ تھے، 300 سے 400 گھروں تک مشتمل ہمارا وہ گاؤں ہے، آپ نے دیکھا ہے سب نے، تو انہوں نے سب لوگوں کو بلا کر ایک عہد کیا کہ میں کوئی روٹی کے ٹکڑے کے لیے آپ کے ساتھ یہاں نہیں بیٹھا ہوں، بلکہ میرا مقصد کوئی اور ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ میرے ساتھ عزم کریں کہ آپ دینی معاملات میں میری معاونت کریں۔ تو انہوں نے وہ تحریر لکھی جس کے اندر ہر غیر شرعی کام
امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے تقاضوں کے بالکل تحت ان سب لوگوں سے معاہدہ لیا کہ ہماری بستی میں نہیں ہوگا، اور اس سے تمام برادریوں کے لوگوں سے دستخط لیے۔ وہ تقریباً 60-70 لوگوں کے دستخط وہ میں نے بار بار رجسٹر کبھی ابا جی مجھے دکھلا بھی دیتے تھے، میں نے دیکھا ہے وہ۔ تو اس کے اندر یعنی یہاں تک کہ باجا گاجا بھی ہماری بستی میں نہیں آئے گا، کوئی شادی ہو برات ہو تو یہاں باجا بھی نہیں بجے گا۔ باقی اور بہت سارے معاملات تھے بستیوں میں، جتنی بھی خرابیاں ہوتی ہیں، جو بھی معاملات ہوتے ہیں، سب پر سخت پابندی لگائی، اور جو ہے وہ شریعت کی حاکمیت کا عملی وہاں ظہور ہوا۔ اور صرف چور چوری کرے تو ہاتھ کٹتے ہیں، اور جو ہے وہ قصاص کی سزا قتل ہی ہے، یہ معاملے تو عدالتوں پہ مشتمل ہے۔ اس سے نیچے نیچے جو کچھ بھی تھا تقریباً وہاں کنٹرول انہوں نے کیا، اور اس تحریر پر پورے 40 سال پھر پہرا دیا۔ اور یہ چھوٹا کام نہیں ہے، یہ میرے باپ کی بہت بڑی کرامت ہے۔ یہ ادارۃ المصطفیٰ کا آپ جہاں تعارف پڑھیں تو ساتھ لکھا ہوتا ہے احیاء سنت ترویج شریعت کی روحانی تحریک۔ تو احیاء سنت اور شریعت کی ترویج یعنی شریعت کو عملی رواج دینا، یہ تصور اور یہ آئیڈیا میں نے اپنے بزرگوں سے لیا۔ انہوں نے اس بستی میں عملی طور پہ جو ہے وہ کر کے دکھایا، اور ساری زندگی وہاں سے نہیں نکلے۔ فرماتے میں نے اس بستی کی اصلاح ہو جائے تو یہ میری نجات کے لیے کافی ہے۔ تو یہی ان کی خواہش رہی تھی، اور اس سلسلے کے لیے انہوں نے جو ہے وہ وہاں کام کیا، اور 40 سال تک انہوں نے اس تحریر پر جو ہے وہ پہرا دیا، اور کسی کو اس سے ہٹنے نہیں دیا۔ اور یہ ایک بہت بڑا ان کا کام تھا۔ اور ہماری اس بستی کے اندر جب سے پاکستان بنا ہے یعنی آج تک کوئی قتل ہی نہیں ہوا ہے، ورنہ دیہاتوں کے اندر جب برادریاں ہوتی ہیں، یہ آپ اپنے لوہیاں والا کو دیکھ لو، 6 ماہ نہیں گزرتے کہ یہاں کیا فساد بپا ہو جاتے ہیں، لیکن پورے جو ہے وہ 60 سال ہو گئے ایک قتل بھی کبھی نہیں ہوا۔ یعنی امن معاہدہ بھی تھا، اس معاہدے کے اندر امن معاہدہ بھی تھا، اور اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو درمیان میں جا کے ابا جی کھڑے ہو جاتے تھے۔ اور الحمدللہ ان لوگوں نے جو حیا ان کا کیا، اور جس انداز کے ساتھ انہوں نے ان کی بات کو مانا، کبھی ٹالا نہیں تھا۔ وہ دور بھی خیر بھلے تھے، آج تو وہ زمانہ بھی نہیں رہا، وہ حالات بھی نہیں رہے، لیکن بہرحال انہوں نے 40 سال تک جو ہے وہاں شریعت اسلامیہ کی حدوں کا پہرا دیا، اور دین رسول کے ڈنکے بجائے، اور حضور کے دین کی نوکری کی، اور کام کرتے تھے۔ کپڑے کا شروع کر لیا آخر میں تو، اور وہ بھی بالکل معمولی۔ میں نے عرض کرنے لگا تھا دلائل الخیرات کا وظیفہ یہ 1.5-2 گھنٹے لگتے ہیں اس کو پڑھتے ہوئے روزانہ کی منزل کو، اور 37 سال اس کا ناغہ بھی نہیں ہوا۔ بلکہ جب فالج کا حملہ ہوا تو ان دنوں کے اندر مجھے فرمانے لگے کہ اشارہ کیا، زبان میں لکنت آ گئی اور پڑھا نہیں جاتا تھا، تو فرمانے لگے کہ میرے سامنے جو ہے وہ اس کو پڑھو تم کھڑے ہو کے، تاکہ میں سن تو سکوں۔ تو میں نے 8 دن جو ہے وہ آپ کے سامنے وہ دلائل الخیرات کا وظیفہ پڑھا، لیکن مجھ سے پڑھا ہی نہیں جاتا تھا، یعنی کہ وہ ایسی دقت تھی اس میں، اور وہ چونکہ وظیفہ ان تھا میں تو صرف قاری تھا، تو وہ 8 دن زندگی کی وہ لذت میں کبھی بھی نہیں بھول سکتا ہوں جو میں نے ان کے سامنے وہ دلائل الخیرات کا وظیفہ پڑھا ہے۔ اللہ یا تو یہ ان کا معمول تھا۔ صبح 9-10 بجے وہ جاتے تھے، اور عصر کی نماز کے وقت بہار صورت دکان کو بند کرتے تھے، دکان بند کر کے نماز پڑھتے تھے، اور فرماتے تھے میری قسمت کا جو گاہک ہے اللہ اسی وقت بھیج دے گا۔ اور ذمہ داریاں بہت ساریاں تھیں، اور یہ آسان کام نہیں ہے۔ توکل بہت بڑی دولت ہے، جب انسان کے حالات عجیب ہوں تو پھر بعض اوقات جو ہے وہ قدم لرزش لے جاتے ہیں۔ یعنی صرف ایک ہمشیرہ کی شادی ہوئی تھی جب ہم نے ہوش سنبھالی، اور 8 ہمشیرہ اور ہم 2 بھائی تھے جن کی شادیاں ہونے والی تھی، اور اس کے بعد پھر ایک ہمشیرہ کی اور شادی ہوئی، پھر 7 ہمشیرہ اور ہم 2 بھائی تھے، اور ابا جی انتہائی بڑھاپے کے عالم میں تھے، لیکن اس کے باوجود عصر کے وقت آ جاتے تھے اور اپنے معمولات پہ ہوتے تھے، اور صبح روزانہ 1 سے لے کر 1.5 گھنٹے تک درس قرآن دیتے تھے فجر کی نماز کے بعد، اور 18 سال کے اندر پورے قرآن کا درس دیا ہے۔ اس کے بعد پھر دوبارہ شروع کرنے لگے تو پھر نہیں شروع کیا، فرماتے تھے شاید میں پورا نہ کر سکوں، میری طبیعت اب اتنی جو ہے وہ کمزور ہو گئی۔ پھر قرآن مجید کی آیات، منتخب آیات پہ درس دیتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس کا درس کئی مہینوں چلتا رہا تھا، روزانہ 1 گھنٹہ اس پہ درس دیتے تھے، پتہ نہیں اللہ نے سینہ کتنا کشادہ کر دیا تھا۔ تو یہ ان کا معمول تھا زندگی کا۔ یہاں گجرا والا مارکیٹ سے وہ کپڑا خریدتے تھے، ہمارے وہ جن لوگوں سے انہوں نے یہ کاروبار کیا ہے وہ بے پناہ ابا جی کے ساتھ حسن اعتقاد رکھنے والے لوگ ہیں۔ کچھ تو فوت ہو گئے، شیخ محمد شریف صاحب اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ وہ جمعے کے دن جو ہے وہ یہاں سے جا کر جو ہے وہ گاؤں میں ابا جی کے پیچھے جمعہ پڑھا کرتے تھے۔ کاروبار بھی تھا، لیکن یعنی وہ کہتے مجھے اور کہیں تسکین ہی نہیں آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ رحمت نازل فرمائے۔ تو یہاں سے جاتے، ان دنوں کے اندر یہ چونگیاں وغیرہ ہوا کرتی تھی،
تو کاموں کی سے ادھر ایک راستہ مڑتا ہے تقریباً 2-3 کلومیٹر ادھر سے جو ہمارے گاؤں کی طرف چلا جاتا ہے. کاموں کی بلدیہ کی حدود سے پہلے ہی وہ جگہ آتی. تو اگر کاموں کی چلے جائیں تو وہ 2-4-5 روپے ان دنوں کے اندر کافی تھے, 10 روپے بھی کافی تھے. اس کی چنگی بھی دینا پڑتی تھی. پھر ظاہر ابا جی کو پیدل تو کوئی نہ جانے دیتا, تو تانگے کے اوپر وہ کپڑا وغیرہ بوری رکھتے اور آپ بھی اس کے اوپر بیٹھتے. تو اگر تانگے والا کرایہ نہ لیتا, اکثر تانگے والے نہیں لیتے تھے, لیکن ابا جی کو یہ گوارا نہیں تھا. وہ فرماتے تھے یہ بھی تو مزدوری کر رہے ہیں, میں بھی مزدوری کر رہا ہوں. تو اس لیے آپ جو ہے وہ شہر سے باہر ہی ادھر اتر جایا کرتے تھے گاڑی سے. ان دنوں کے اندر چھوٹی چھوٹی گاڑیاں چلتی تھیں, مجھے اچھی طرح یاد ہے یہاں سے, اور وہ کاموں کی تک جایا کرتی تھی چھوٹی گاڑیاں. تو یہاں اتر جایا کرتے تھے. اور اس کے 2 فائدے تھے. ایک تو یہ 5-10 روپے یہ چنگی کے یہ بچ جائیں گے, اور حدود میں داخل ہوا تو پھر شرم چنگی دینا پڑے گی. تو دوسری بات کہ وہ جو تانگے والا اگر فری لے گا تو وہ بھی مزدوری ہے, اور اگر میں دوں گا تو اور خرچہ اس پہ آئے گا, اور یہ خرچہ ظاہر ہے میں جن کو بیچوں گا یہ ان پہ پڑے گا. یہ اس دور کی بات ہے جب انہوں نے جو ہے وہ دکان منتقل کر لی تھی گاؤں میں. یعنی جب انتہائی بوڑھے ہو گئے اور چلنے کی سکت بھی کمزور ہو گئی, تو پھر وہ کاموں کی سے وہ دکان اٹھا کر گھر کی بیٹھک کے اندر رکھ لی. اور یہ وہ توکل کا دور تھا کہ دکان کا دروازہ بھی نہیں کھولتے تھے. اگر کسی نے کوئی سودا لینا ہو تو دروازہ اس کو کھٹکھٹانا پڑتا تھا, پھر کھولتے تھے, کپڑا دیتے, اس کو رخصت کرتے, پھر قرآن کھول کے بیٹھ جاتے. اور ان کی منزل پھر قرآن ہی رہی ہے ساری زندگی الحمدللہ. تو وہاں سے یہ اتر کر کے تو وہ اپنے سر پہ اٹھا کے اس بڑھاپے کے عالم کے اندر وہاں سے 3 میل بنتا ہے. لیکن یہ میں بات آپ کو اس لیے سنانے لگا ہوں کہ مسجد کا جتنا بھی انتظام و انسان تھا وہ خود کرتے تھے, حتیٰ کہ مسجد کی صفائی بھی خود کرتے تھے. جب سحری کے وقت جاتے تھے, یہاں بیٹھے حاجی تاج الدین صاحب, یہ جو ہمارے جمعے کی اذان دیتے ہیں, انہوں نے 50 سال جو ہے وہ جمعے کی اذان میرے باپ کے خطبے کے بعد دی ہے. اور اتفاق سے جب میں ادھر آیا تو یہ بھی ادھر آ گئے, اس دن سے یہاں دے رہے ہیں. اور بڑی دور سے آ کے یہ وہاں کافی دور سے 3-4 میل تھا غالباً ان کا, وہ وہاں سے آتے تھے اور آ کے جمعہ پڑھتے تھے, اذان دیتے. اور سحری کے وقت بھی وہ آتے تھے. کتنے لوگ تھے کہ جو جب آتے تھے مسجد میں تو وہ کپڑے اوڑھ کے بیٹھ جاتے تھے, کپڑے اوڑھ کے بیٹھ جاتے تھے کہ ان کی آواز سنیں. اور پھر جو ہے وہ سب سے پہلے کتنے لوگوں کی محبت تھی کہ وہ کہتے تھے سب سے پہلے تہجد کے وقت ہم اگر زیارت کریں تو سب سے پہلے اپنے شیخ کی زیارت کریں. یہ ساری زندگی ان لوگوں کا معمول رہا. اور آج کل میں یہ بات مشکل تو ہے کوئی شخص اپنے پہ نہ سمجھے, لیکن حقیقت ہے آج پیرانے اور زام کہتے ہیں کہ ایک رکھ رکھا ہونا چاہیے, لیکن تب لوگوں کے دل کے اندر ادب پیدا ہوتا ہے. لیکن ان کی زندگی میں یہ وہ جو پروٹوکول جسے کہتے ہیں وہ تھا ہی نہیں, لیکن بے پناہ ادب تھا. اور جب وہ غصے میں آتے تھے تو غصے میں آ کر کوئی وہ گالی نہیں دیا کرتے تھے. جب انتہائی غصے میں ہوتے تو ان کا چہرہ سرخ ہوتا, یہ کہتے تیرا بیڑا ترج ہے, یہ ان کا غصہ. اور ہم بچپن میں اس گالی سے ڈرتے تھے, لیکن جب شعور سنبھلا تو پھر سمجھ آیا یہ گالی تو نہیں, یہ تو دعا ہے. بیڑا ترج ہے, ڈوب جائے تو نہیں نا. پھر پتہ چلا یہ گالی نہیں ہے, دعا ہے. تو یہ تھی ان کی, لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ لوگ تھر تھر جو ہے وہ کانپتے تھے. یہ جو ہے وہ ان کی حالت تھی. تو مسجد کا بات کر رہا تھا کہ سارا کام وہ خود اپنے ہاتھ سے کرتے تھے, حتیٰ کہ یہ لاؤڈ اسپیکر بھی خراب ہو جاتا تو لاہور ہال روڈ پہ وہ لاؤڈ اسپیکر خود اٹھا کر لے کر کے اس کو صحیح کروا کے لاتے. ایک بات ایسا ہوا کہ میں بالکل چھوٹا تھا کہ مجھے آپ اپنے معاملات میں اپنے ساتھ ساتھ رکھتے ہیں, کیونکہ انہیں اس بات کا احساس تھا کہ میں عمر کے آخری حصے میں ہوں اور یہ بالکل ابتدائی حصے میں ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے 16 مارچ 1972 کی میری پیدائش ہے, اور 77 میں تحریک نظام مصطفیٰ کی چلی ہے. اور ان دنوں کے اندر تو گولیاں برستی تھیں, لیکن مجھے انگلی اٹھا کر ان جلوسوں میں لے کے جایا کرتے تھے. اور مجھے وہ پورا طرح تو منظر یاد نہیں ہے, لیکن لوگ بھاگ رہے ہیں, دوڑ رہے ہیں اور سینہ تان کے بھی کھڑے ہو رہے ہیں. وہ کچھ باتیں جو ہے وہ میرے ذہن کے اندر جو ہے وہ شعور میں جو ہے وہ موجود ہے. اس طرح بہت سارے کام مسجد کی صفائی کو مجھے خود کہتے تھے خود کرو, تاکہ جو ہے وہ اس کی طبیعت کے اندر یہ چیزیں آئیں. تو مجھے ساتھ لے گئے, میں جو بات سننے لگا ان کی زندگی کی احتیاط کی. سیالکوٹ سے مزدے چلتے تھے, غالباً اتفاق ٹرانسپورٹ سروس نام تھا ان کا. اس زمانے کے اندر شالمی جو ہے وہ بانسا والا جو بازار ہے اس کے آگے بھی ان کا سٹاپ ہوتا تھا, اور وہاں سے اتر کر کے جو ہے وہ بانسا والا بازار سے گزر کے یہ جو ہاسپٹل ہے اس کے قریب سے گزر کے ہال روڈ جا کے وہ لاؤڈ اسپیکر وغیرہ صحیح کروایا کرتے تھے. اب ہم وہاں جا کے مسجد سے وہاں اترے, یہ جو ایمپلیفائر آپ چھوٹے چھوٹے نکلے اس وقت کافی بھاری ہوتے تھے, تو وہ میں نے خود اپنی کمر پہ اٹھا لیا, اور جو یونٹ ہوتے ہیں اس کے پیچھے وہ ایک تھیلے میں تھے, میرے ہاتھ میں پکڑا دیے. میری عمر اس وقت 7-8 سال ہوگی, 9 سال ہوگی, 10 سال ہوگی. تو ہم وہ لے کر چل رہے تھے, بار بار مجھ سے پکڑ لیتے, پھر مجھے پکڑا دیتے, پھر پکڑ لیتے. وہ شاید تربیتی معاملات تھے.
تو واپسی پہ بھی ایسا ہی ہوا، حالانکہ وہ کافی فاصلہ بن جاتا ہے۔ تو میں نے ایک بات ابا جی سے کہی، میں نے کہا کہ ابا جی کہ اگر ہم رکشہ لے لیں یہاں سے اور وہاں چلے جائیں، کافی فاصلہ ہے، تھوڑا سا ہے نا جب واپس نکلے، تو میں نے کہا کہ رکشہ اگر لیں گے تو تھوڑا سا فاصلہ ہے۔ تو مجھے ابا نے جو بات کہی ذرا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی زندگی کا ایک بہت بڑی بات ہے۔ فرمانے لگے کہ میں اپنا سامان جو ہے وہ اپنے سر پہ اٹھا کے وہاں سے گاؤں لے کے جاتا ہوں، اور مسجد کے سامان کے لیے رکشہ لے لوں، اور اگر میں خود لینا چاہوں تو میں بیٹا اس کی استطاعت نہیں رکھتا، اور اگر مسجد کے خرچے سے میں لوں تو وہ جب میرا اپنا معمول نہیں ہے تو اب مسجد کے بل پہ جو ہے وہ میں اگر ایسا کروں تو یہ میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا۔